بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائی امراض اور بہت بڑی بڑی مصیبتیں اور آفات، حکمرانوں کی خود غرضی اور عوام کی بڑھتی ہوئی مشکلات، ماں باپ کی نافرمانیاں اور بڑے بڑے فتنے، یہ سب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا تھا، اور 72 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب یہ پوری ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنے کا زمانہ آئے گا اور اس فتنے والے زمانے میں 72 نشانیاں ہوں گی، اور جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے۔ 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ آج ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں قیامت کی 72 نشانیاں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ نمازیں غارت کریں گے، یعنی مسلمان بے نمازی ہوں گے۔ آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز ادا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہوں اور نماز ادا نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان نمازیں غارت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امانتیں ضائع کریں گے، یعنی جو امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کریں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امانت کو امانت سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے لگیں گے، اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لعنت بھی ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور اب تو اس کو سود کے بجائے پرافٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور مسلمان اس کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ حلال ہو جائے گا، یعنی جھوٹ بولنا ایک ہنر بن جائے گا اور لوگ اس کو ایک ہنر کے طور پر پیش کریں گے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کامیڈی اور سٹینڈ اپ کامیڈی اور فنی وائس وغیرہ یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں، مگر لوگ اس کو ایک ہنر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی معمولی باتوں پر خون ریزی ہوگی اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور پھر فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی ہوگی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے اور ان سے بدسلوکی ہوگی، انصاف ختم ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ بولنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، لباس ریشم کا پہنا جائے گا اور ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی اور ناگہانی اموات عام ہو جائیں گی، یعنی اچانک اموات ہونے لگیں گی، خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا اور امانت داروں پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت لگانا عام ہو جائے گا، یعنی لوگ ایک دوسرے پر تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ ناظرین، یہ سب کچھ آج ہم اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے اور اولاد سے نفرت کریں گے، یعنی جس طرح اولاد کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اسی طرح لوگ خواہش کریں گے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے لوگوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی وہ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور شریفوں کے لیے مشکلات ہوں گی۔ امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی حکومت کو چلانے والے لوگ جھوٹ کے عادی ہوں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے اور سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی حکومت کے لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی، مگر پھر بھی بدکار ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ لوگ جانوروں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی جانوروں کی کھالوں سے بنا ہوا قیمتی لباس پہنیں گے، مگر ان کے دل مرداروں سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا اور چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخے بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کیے جائیں گے اور ان پر نقش و نگاری ہوگی۔
مساجد میں نقش و نگاری ہوگی اور مینار اونچے اونچے بنائے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ شراب نوشی عام ہوگی اور شراب پینے والے پر شرعی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ جیسا غلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ برے اخلاق کے لوگ حکومت میں آ جائیں گے اور تجارت میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہوں گی۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں ہر شعبے میں مردوں کے برابر نظر آتی ہیں۔ مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی مرد عورتوں کی جیسی اور عورتیں مردوں کے جیسی وضاحت اختیار کریں گے۔ اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے فیشن متعارف کروائے جاتے ہیں کہ جس سے عورتیں مردوں کی طرح اور مرد عورتوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جس کے ساتھ کوئی غرض یا کوئی تعلق ہو صرف اسے ہی سلام کیا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاکیر سمجھا جائے گا اور امانت کے مال کو لوٹ مار کا مال سمجھا جائے گا۔ لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ کر ادا کریں گے اور سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور دوست کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بیوی کی اچھی اور بری باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہ سچ بول رہی ہو یا جھوٹ، شوہر یہ سوچے بغیر ہی اس کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور گانے بجانے والے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ شراب سرے عام پی جائے گی اور ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکنے لگے گا اور قرآن مجید کو لطف حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا، نہ کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کو گانے کی طرز پر پڑھا جائے گا۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی اور امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی وہ 72 نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائیں، اور ان نشانیوں کو بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔